ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں فلسفہ نماز کے متعلق میں کچھ عرض کروں گا۔ ایک ایماندار شخص کے لیے تو یہی کافی ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا ایک طریقہ ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہمیں اس انداز میں عبادت کر کے اپنے معبود کو راضی کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح نماز کی قبولیت کے لیے کسی قسم کا فلسفہ جاننا قطعاً غیر ضروری ہے کہ نماز تب قبول ہوتی ہے اگر فلسفہ نماز سمجھ آتا ہو۔ تاہم آج کل ہر طرف عقل کی حکمرانی نظر آتی ہے اور لوگ ہر شے کے عقلی فوائد جاننے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی عقلی فائدہ جان کر عبادت کرے گا تو وہ فائدہ تو وہ پا سکتا ہے لیکن ثواب نہیں پا سکتا۔ مثلا ایک شخص اس لیے مسواک کرتا ہے کہ دانت صاف رہیں، تو دانت تو صاف ہو سکتے ہیں لیکن ثواب نہیں مل سکتا۔ اور اگر ایک شخص اس لیے مسواک کرے کہ یہ سنت رسول ہے تو دانت بھی صاف ہو جائیں گے اور صفائی کا ثواب بھی ملے گا۔ وعلی حذر قیاس، باقی چیزیں بھی اسی پر قیاس کر لیں۔ لیکن آج کل ہر طرف عقل کی حکمرانی ہے اور لوگ ہر شے کے عقلی فوائد جاننے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ سو ایسی عقلیت پسند طبیعتوں کے اطمینان کے لیے اور مخالفین اسلام کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنہا دین اسلام ہی ہے جس کی ساری عبادات کی حیثیت بے سروپا رسومات کی نہیں بلکہ ان میں بے شمار عقلی اسرار اور راز پوشیدہ ہیں جن کے جاننے سے یقیناً عقیدہ اسلام اور ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ ان اسرار کو سوالن جواباً بیان کیا جاتا ہے تاکہ مختصر الفاظ میں ہر بات کی وضاحت ہو سکے۔ مثلا پہلا سوال ایک عقل پرست طبیعت یہ کر سکتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب عبادات میں نماز کو اولیت اور افضلیت کیوں دی گئی؟ کہ کلمہ شریف کے بعد سب سے پہلا رکن اسلام کا نماز ہے۔ تو اس کی وجوہات یہ ہیں۔ الف یعنی پہلی بات یہ، سب عبادات کے دوران کوئی نہ کوئی دنیاوی کام بھی انجام دیا جا سکتا ہے، مگر نماز کے دوران کام تو کیا کوئی دوسرا کلام بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی نماز کے اندر سب اعضاء بندگی میں مشغول ہوتے ہیں۔ اب اس کی وضاحت یوں کر لیجئے کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ بھی یہ دے سکتا ہے، ساتھ باتیں بھی کرتا جاتا ہے، گاڑی بھی چلاتا جاتا ہے، کسی کو زکوٰۃ کی رقم بھی دے سکتا ہے، دکان پر بیٹھا گاہک بھی نہیں بٹھا رہا ہے اور زکوٰۃ میں سے کچھ پیسے اٹھا کر سائل کو بھی دے رہا ہے۔ یعنی زکوٰۃ کے دوران اور کام بھی ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی بھی جائز کام کیا جا سکتا ہے، لیکن نماز پڑھنے والا سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتا، بلکہ کسی کے چھینکنے پر جب وہ الحمدللہ کہے تو اس کو یرحمک اللہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ گویا نمازی کے تمام اعضاء نماز میں مشغول ہوتے ہیں، بندگی میں مشغول ہوتے ہیں، اس لیے اس کو تمام عبادات میں اولیت اور افضلیت قرار دی گئی۔
دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق ایک ہی ہیئت پر، شکل پر پیدا کی گئی ہے اور مستقل طور پر اسی حالت میں رہتی ہے۔ درخت مستقل کھڑے ہیں، چوپائے مستقل رکوع میں پھرتے ہیں، سانپ اور کیڑے مکوڑے ہر وقت سجدے کی حالت میں، اور بعض جاندار مثلا مینڈک، خرگوش وغیرہ اتحیات کی شکل میں، یعنی قعود میں۔ ایک مسلمان ہی ہے جو مختلف حیاتوں اور شکلوں میں خود بخود مرضی سے تبدیل ہونے کی کھلم کھلا طاقت رکھتے ہیں۔ سو مسلمان انسان جب ہر رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال کر، کبھی درخت کی طرح قیام کر کے، کبھی چوپائے کی طرح رکوع میں جا کر، کبھی کیڑے مکوڑے کی طرح، سانپ کی طرح سر زمین پر رگڑ کر، کبھی خرگوش کی طرح تحیات میں بیٹھ کر اپنے پروردگار کی بندگی کرتا ہے تو سب مخلوقات پر بازی لے جاتا ہے، سب کے برابر اجر عظیم پاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ باقی سب عبادات بعض انسانوں پر بعض اوقات فرض ہوتی ہیں، مثلا زکوٰۃ اور حج غریب پر نہیں ہے، روزہ مسافر اور مریض پر نہیں ہے، مگر نماز ہر ایک پر ہمیشہ فرض کی گئی ہے، حتیٰ کہ جب تک اس کی عقل سلامت ہے اور ہوش قائم ہے، اس کو اشارے سے، تصور کے ساتھ بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اس لیے یہ دائمی عبادت ٹھہری اور اس کو اہمیت اور افضلیت دی گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ باقی عبادات میں سے کوئی سال میں ایک بار روزے اور زکوٰۃ، اور کوئی عمر میں ایک بار جس طرح حج لازم کی گئی ہے، مگر نماز ہر ایک پر ہر روز و شب میں 5 بار فرض کی گئی، لہذا اس کا اجر اور اس کی عظمت و فضیلت بھی سب سے زیادہ ہے۔ بلکہ نمازی کو نماز کی ادائیگی کے لیے 24 گھنٹے اپنے آپ کو پاک، صاف اور نماز کے انتظار میں ہر وقت تیار رہنا پڑتا ہے۔ سو یہ 24 گھنٹے کی، سارے مہینے، سارے سال کی، بلکہ ساری زندگی بھر کی مسلسل عبادت ہے، کیونکہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی نماز ہے۔ آپ جب گھر سے نکل پڑتے ہیں لاہور جانے کے لیے، اور ابھی آپ بس سٹینڈ پر ہوتے ہیں اور آپ کی گھر والی سے کوئی پوچھتا ہے کہ وہ فلاں صاحب کہاں گئے ہیں، تو آپ کہتے ہیں لاہور گئے ہیں، حالانکہ آپ ابھی بصیر پور کے بس سٹینڈ پر بیٹھے ہیں، کیونکہ جب گھر سے نکل پڑا لاہور کے لیے تو وہ لاہور کے کھاتے میں ہے۔ تو اسی طریقے سے نمازی جس نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، وہ رات کو سوتا ہے تو صبح جلد جاگنے کی تمنا میں، اور جب صبح اٹھتا ہے تو سورج نکلنے سے پہلے جلد از جلد نماز پڑھ کے پھر کاروبار پر جانے کی آرزو میں۔ جب کام کاج پر بیٹھتا ہے تو ظہر کے وقت کا اس کو دھیان رکھنا پڑتا ہے، اور کپڑے بھی پاک رکھنے پڑتے ہیں، اور ظہر کے بعد عصر کے لیے وہ ذہنی طور پر آمادہ اور تیار رہتا ہے، اور اس کے بعد مغرب کے لیے۔ مغرب کے بعد کھانا کھانے کے باوجود وہ سو نہیں سکتا، اس کو نیند نہیں آ سکتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز عشاء رہ جائے،
اور میں سو جاؤں، لہذا وہ جاگتا رہتا ہے کہ میں نماز پڑھ کر سوؤں گا، تو گویا کہ وہ 24 گھنٹے نماز میں ہی رہتا ہے۔ ایک عقل پرست طبیعت ایسا بھی سوال کر سکتی ہے کہ نماز 5 وقتہ فرض کی گئی، کم و بیش کیوں نہ کی گئی، 2 مرتبہ نماز ہو جاتی صبح و شام، یا اس سے پھر زیادہ مرتبہ ہو جاتی، اگر 5 ہی کیوں؟ اس میں بھی کچھ اسرار ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ دراصل معراج میں 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار شفاعت سے رعایت کر کے 5 رہنے دی گئی۔ اب اگر 50 کی بجائے 5 کر دی جاتی اور کر دی گئیں اور نماز بھی گھٹا کر 10 گنا کم کر دیا جاتا، تو یہ کوئی محبوب پر احسان اور بھلائی نہ ہوتی، اور امت پر احسان اور بھلائی نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی آیت اتار دی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا 10 گنا ثواب دوں گا۔ تو گویا جب 50 فرض تھیں، اب 5 رہنے دی گئیں، تو 5 پر نماز 50 کا ثواب عطا کیا۔ اس طرح 5 نمازوں کا اجر اور ثواب 50 کے برابر ٹھہرا۔ ایک سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہی اوقات کیوں مقرر کیے گئے؟ ظاہر ہے کہ عشاء کا وقت نیند کا ہوتا ہے، سونے کا، اور صبح بندے کو دیر تک سونے کا شوق ہوتا ہے، دیر بھی بندہ مصروف ہوتا ہے، تو ذرا فارغ اوقات میں نماز رکھی جاتی جب کوئی کام کاج خاص نہ ہو۔ تو دراصل وجہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے شب و روز میں انسان کا حال نفسیاتی طور پر 5 بار تبدیل ہوتا ہے، 5 بار اس کی حالت تبدیل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہر حال کی ابتدا یا انتہا اللہ کی بندگی کے ساتھ ہو، تاکہ اس کی جملہ احوال میں اور سارے سال میں اور ہر حال میں خیر و برکت شامل رہے۔ مثلا صبح سو کر اٹھا تو گویا جس طرح مرنے کے بعد اٹھنے کا انداز ہے دوبارہ جان پڑنے کا، تو یہ ایک نئی حالت کا آغاز ہوا۔ سو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جب سو کر اٹھے اور دن کا آغاز ہو، ابتدا ہو، تو نماز سے ہو۔ اس طرح ظہر کو اکثر قیلولہ کیا جاتا ہے، دوپہر کا سونا، گرمیوں میں خاص طور پر، یا اگر سردیاں بھی ہوں تو بندہ کھانے پینے سے ذرا فارغ ہوتا ہے، گھر میں اگر کھانا شانا کھاتا ہے یا وہاں کھاتا ہے تو کھانے سے فارغ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب دوسرے حال کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس میں بھی نماز ہو جائے ظہر کی۔ عصر کے وقت خوب کاروبار میں کھو گیا، ڈوب گیا کاروبار میں، گرائی شروع ہو گئی، گاہکوں کثرت شروع ہو گئی، یا ملازمت میں تھا تو دفتر سے چلا گھر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ عین ہر قسم کی مصروفیات کے ہجوم کے اندر یہ میری بھی یاد کرے، تاکہ اس کی محبت کا امتحان ہو اور زبان حال سے یہ بیان ہو۔ اس طرح میں نے کہا تھا کہ اے اللہ، میں اگرچہ رہین ستمہ روزگار ہوں، لیکن تیرے خیال سے اتنی مصروفیت میں بھی غافل نہیں ہوں۔ اس طرح شام رات کا آغاز ہے، جس طرح صبح دن کا آغاز ہے، ہم مجازاً شام کہتے ہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں شریعت میں مغرب کے ساتھ ہی رات کا آغاز ہو جاتا ہے۔
سورج چھپ گیا. جس طرح فجر وہ پھٹتے ہی فجر کا آغاز ہو جاتا ہے، گرچہ نماز ہم تھوڑی سی دیر بعد میں پڑھتے ہیں، تو شام کو رات کا آغاز ہوا تو اللہ کی بندگی رکھ دی گئی، اور عشاء کے وقت سونے کی ابتدا ہوئی تو پھر نماز رکھ دی گئی کہ اب تو نے گویا موت سے ایک ملتی جلتی شکل میں چلے جانا ہے. جس طرح زندگی کا اختتام موت ہے، اس طرح بیداری کا انجام نیند ہے. تو گویا ہر حال میں بندگی سے غافل نہ رہا اور عبادات میں شاغل رہا تو غیر معمولی نوازشات الہی سے واصل رہا. اگلا سوال ہے کہ نماز کی رکعتیں یکساں کیوں نہیں؟ ساری نمازیں 2-2 ہوتی ہیں رکعتیں، یہ 4-4 ہی ہوتی ہیں، یہ چلو 17 ہی ہوتی ہیں، یہ برابر کیوں نہیں؟ تو جواب اس کا یہ کہ یہ روحانی نسخے ہیں، یہ روحانی نسخے ہیں اور مختلف مشکلات کا علاج ہیں. ان مشکلات میں تفکرات بھی، ان مشکلات میں اولاد بھی اور اولاد کی دی ہوئی پریشانیاں بھی، اور ان مشکلات میں حاسدوں اور دشمنوں کے منصوبے بھی، اور ان مشکلات میں ذاتی بیماریاں بھی اور گناہوں کی علائشیں بھی. تو یہ روحانی نسخے ہیں اور مختلف گناہوں کے مریض کے لیے شفا ہے. حاذق طبیب کے نسخے میں ادویات کے اوزان مختلف ہوتے ہیں. مثلا 1 تولہ گلقند یا آدھا تولہ پھٹکڑی یا 3 ماشے مستگی رومی یا 1 چھٹانک شیر گاؤ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نسخے کے اجزاء سارے برابر نہیں ہوتے. تو حاذق طبیب کے نسخے میں ادویات کے اوزان مختلف ہوتے ہیں. اس طرح یہ مختلف مشکلات کے لیے حل کے لیے نسخے ہیں، تو ان کے اجزاء میں کمی بیشی ہے. بلکہ دوسرے لوگ یوں کہیے کہ یہ مختلف مشکلات کو کھولنے والی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، اور کنجیوں کے دندانے مختلف ہوتے ہیں. ایک ہی کنجی سے سارے قفل نہیں کھلتے، کسی کے 2 دندانے، کسی کے 4 دندانے، خاص طور پر جاپانی ٹرائی سرکل تالے تو آپ دیکھتے ہیں. تو اسی طرح یہ مختلف نمازوں کی رکعتیں بھی اس حکیم مطلق نے مختلف رکھی ہیں تاکہ ان کی مختلف مشکلات کے لیے اور ان کے حل کے لیے یہ کنجیاں ثابت ہوں. اور یہی راز وہ بھی ہے جو حضور نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھو، یا فرمایا 70 بار استغفار کرو، یا فرمایا کہ تم 10 مرتبہ جو کل شریف پڑھے سورج نکلنے سے پہلے تو شیطان اس پر حاوی نہیں ہو سکتا گناہ کروانے پر، چاہے کتنی کوشش کرے. ان تعدادوں کے اندر مختلف اسرار ہیں جو اس حکیم مطلق نے اور اس کے محبوب مطلق نے عطا فرمائے ہیں. علاوہ ازیں یہ چیز بھی مد نظر رکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اس نے اپنے بندوں کی مجبوریوں پر رحم فرمایا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میرے بندے کون کون سے وقت میں ذرا آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں، کون کون سے وقت میں ذرا مشکل ہوگی.
تو ان کی طوالت نمازوں کی یا ان کا اختصار، اس میں انسان کی ذاتی مصروفیات کا اور ضروریات کا بھی کچھ نہ کچھ خیال رکھا گیا ہے۔ مثلا عشاء کی نماز ہے تو اب اس نے سونا ہی ہے، 10 گھنٹے سو لیا یا 8 گھنٹے سو لیا یا 6 گھنٹے سو لیا یا 7.5 گھنٹے سو لیا، تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اس لیے وہ نماز ذرا تھوڑی سی طویل رکھی گئی۔ اور صبح چونکہ انسان مجبور ہے، طلب کا مارا ہوا، کاروبار کا خواہش مند، اور وہ دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پہلے بھی پتہ ہے دیکھنے سے کہ لوگ نماز ہوتے ہی 2 رکعت کے بعد دوڑیں گے، کسی نے بھینس دھونی ہے، کسی نے بچوں کو سکول پہنچانا ہے، کسی نے دکان کھولنی ہے، کسی نے نہانا دھونا ہے، اور کسی نے جا کر پھر سونا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت فرماتے ہوئے ان کی ضروریات کا اور مصروفیات کا خیال رکھتے ہوئے ان میں طوالت یا اختصار رکھا۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ یہ نمازیں مختلف انبیاء کرام کی یادگار بھی ہیں، اس لیے ان کی یادگار کو اسی تعداد میں قائم رکھا گیا۔ جس طرح فرشتوں نے جب آدم کی خلافت پر اعتراض کیا تھا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تھا، تو فرشتوں نے گھبرا کر عرش کے 7 مرتبہ پھیرے لگائے، تو اللہ نے کہا بس ٹھہرو، میری بات سنو، کہ جس طرح تم نے عرش کے 7 پھیرے لگائے ہیں نا، اور میں نے تم کو معاف کیا، یہ آدم اس کی اولاد میرے گھر کے 7 پھیرے لگائے گی تو تمہاری طرح سب کچھ معاف کر دوں گا۔ اما ہاجرہ طیبہ طاہرہ بچے کے لیے پانی کی تلاش میں 7 مرتبہ ماری ماری پھریں، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، 7ویں بار دیکھا کہ بچے کے پاؤں والی جگہ سے پانی رس رہا ہے، تو اللہ نے وہ 7 پھیرے ہی رکھ دی، وہ علی حاضر قیاس۔ تو اسی طریقے سے یہ نمازیں مختلف انبیاء کرام کی یادگار بھی ہیں، تو ان کی یادگار کو اسی تعداد میں قائم رکھا گیا۔ مثلا جب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو پہلی بار رات کو دیکھا، اور رات کی تاریکیوں اور سناٹوں کو بڑھتا ہوا دیکھا۔ جنت میں یہ منظر نہ دیکھا تھا، سخت خوف زدہ ہوئے، گھبرا گئے۔ جب فجر طلوع ہوئی تو جنت کا سما اور موسم آنکھوں میں پھر گیا، 2 رکعت شکرانہ ادا کی، تو یہ نماز فجر ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی جان بچنے اور قربانی قبول ہونے پر 4 رکعت ظہر کے وقت بطور شکرانہ ادا فرمائی، اس وقت سورج ڈھل چکا تھا، یہ نماز ظہر رکھ دی گئی۔ عزیر علیہ السلام 100 سال تک ایک جگہ سوئے اور سوتے ہی رہے، 100 سال بعد اٹھے۔ قرآن کریم میں دیکھا کہ جہاں دریا بہتا تھا وہاں اب شہر بستا ہے، کیونکہ حیرت سے شہر کو اجڑا ہوا دیکھا تھا اور ایک دریا بہتا ہوا دیکھا تھا۔ سوچا کہ اے اللہ، اس شہر کو کس طرح اب زندہ دوبارہ آباد کرے گا، یہ تباہ و برباد ہو گیا، بیت المقدس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم آپ کو دکھائی دیتے ہیں، تو وہ تھکن کی وجہ سے لیٹ گئے درخت کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک نیند مسلط کر دی، اور اس حال میں کہ سوئے بھی رہے پڑے بھی رہے، کسی کو نظر نہیں آئے۔ 100 سال بعد جاگے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، دیکھا کہ وہ جو میں صبح لیٹا تھا اب وہ فضائیں نہیں، وہ ہوائیں نہیں، وہ سما نہیں، وہ تو ایک اجڑی ہوئی جگہ تھی اور ایک دریا بہتا تھا، اور یہاں اب دریا تو نظر نہیں آتا، بلکہ یہاں تو ایک بہت بڑا شہر آباد ہے۔ خیر پھر اس کی تلاش کرتے کرتے آخر منزل تک پہنچے، تو جب 100 سال بعد جاگے، اللہ نے پوچھا کم لبست؟ قال لبست یوما و بعد یوم، عرض کیا یا اللہ بس
صبح سویا تھا، عصر ہو رہی ہے، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہے. فرمایا بلّہ بیسا میات عام، بلکہ تو 100 سال سویا ہے. خیر جب یہ دیکھا تو دوبارہ زندہ ہو کر اٹھے تو 4 رکعت شکرانے میں ادا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے یہ نماز عصر رکھ دی. اس وقت یہی رکعت تھا عصر کا. داؤد علیہ السلام سے ایک لغزش ہوئی تھی، اب میں اس کا بیان نہیں کرتا، پھر بات لمبی ہوگی. تو وہ لغزش معمولی سی دوستانہ لغزش، تو توبہ قبول ہونے کی اللہ نے پھر توبہ قبول فرما لی، بلکہ اس کی آیت بھی اتار دی. فغفرنا له ذلك، ہم نے اس کی اس لغزش کو معاف فرما دیا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک ضرور اس کے لیے ہمارے نزدیک قرب تھا خاص اور بہت اچھا ٹھکانہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آیت سجدہ بھی اتاری ہے. سجدہ لازم ہے اس موقع پر سجدہ کرنا. داؤد علیہ السلام نے فوراً شکرانے کی 4 رکعت شروع کی، لیکن اس زمانے میں نماز پر پابندی نہیں تھی، یہ نفلی خوشی کی نماز تھی. اب تو ہم 3 رکعتیں اپنی مرضی سے نہیں نہ پڑھ سکتے سوائے مغرب یا وتر کے، لیکن وہ آپ نے اپنی خوشی سے شکرانے کی نماز پڑھ رہے تھے نا کہ اللہ نے میری توبہ قبول فرمائی. تو نماز شکرانہ شروع فرمائی، اور ان کی نمازیں کو ہماری جیسی نمازیں تو نہیں تھی نا کہ شروع ہوئی اور شروع ہونے سے پہلے ختم بھی ہو گئی. تو 3 رکعت پر تھک گئے. پابندی تھی نہیں اس زمانے میں ان کے اوپر، تو چلو 3 ہی صحیح، 3 پڑھ کر سلام پھیر دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ ہدایت نہیں بھائی کہ مغرب کی 3 ہی رکھ دی، کیونکہ ان پر 2 یا 4 رکعت کا لزوم نہ تھا. یہ ہمارے لیے نماز مغرب ٹھہری. اور تحاوی شریف میں یہ لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل 4 رکعت ادا فرمایا کرتے تھے، اور آدھی رات کو اٹھ کر بھی 3 رکعت نفلوں کے سوا ادا فرمایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نماز عشاء رکھ دی، اور سرکار نے امت کے لیے یہ آسانی اور رعایت بھی رکھ دی کہ ان بیچاروں سے شاید رات کو تہجد کے وقت اٹھا نہ جائے، تو چلو عشاء کے ساتھ اگلی والی بھی پڑھ لیا کرو. یہ نماز عشاء ہوئی. تو یہ ان کے اندر اسرار ہیں، مگر ہر ایک کو اسرار معلوم نہیں ہوتے. میں نے آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.